الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات مل کے بلند آواز سے محمد گزارش آپ احباب سے ہوگی کہ ان بکھرے ہوئے پھولوں کو گلدستے کی شکل عطا کریں اور مجلس کا ایک بہتر ماحول بنانے کی کوشش فرمائیں. جتنے بیٹھے ہو کم از کم اتنے متحد ہو کے بیٹھو. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بانیان صف عزا کی توفیقات میں اضافہ کے لیے یقیناً مکتب حسینیت سے اعلان ہدایت ہو چکا اور مدرسہ حسینی کے دروازے متلاشیان ہدایت کے لیے کھل چکے. تمام تر صفحۂ عزا کی سلامتی، خطبہ، علماء، ذاکرین، ماتمیان اور جملہ عزادار جو جہاں جہاں بھی سفر میں ہیں ان تمام کے سفر کے بے خطر ہونے کے لیے اور ظہور حجت دورہ میں تاجیر کے لیے صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کائنات کے اس عظیم ترین بشر کے ذکر سے ہونے جا رہا ہے کہ جس نے راہ توحید میں اٹھنے والے گرد و غبار کو اپنے لہو کے قطروں سے اس طرح ماند کیا کہ نور توحید کی کرنیں صبح قیامت تک ہر توحید پرست کے ذہنوں تک پہنچ رہی ہیں. سماعتیں میرے ساتھ میں سفر رہیں گی اور طویل گفتگو بھی نہیں کرنا ہے. جتنے لمحے ہیں کوشش کریں گے کہ بات سمجھ سکیں کہاں بیٹھے ہیں. ذہن عالی میں رکھیے گا. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. تاریخ ابدیت کا وہ کامل ترین عبد کہ جس کا ایک سجدہ صبح قیامت تک توحید کے سورج کو بلند کر دے، زبان عشق میں اسے حسین کہا جاتا ہے. یا پھر جملہ بدل دوں، تاریخ ابدیت کا وہ کامل و اکمل عبد
کہ جو اپنے ایک سجدے سے صبح قیامت تک 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کر دے. جنہیں سمجھ آ رہی ہے بات کی، جتنے حضرات تشریف فرما ہے، صبح قیامت تک جو آدم سے لے کے خاتم تک کی محنتوں کو محفوظ کر دے، اس عبد کامل کو زبان عشق میں حسین کہتے ہیں. یا پھر جملہ بدل دوں، لا تعداد اضطراب ہونے کے باوجود میں توجہ چاہوں گا جو حضرات بات کو سمجھ سکتے ہوں، چونکہ اس کے بعد میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، اور سجاد شاہ جی آپ سے اور آپ عزیز جو جملہ سمجھ سکیں گے، باقی پھر بعد میں ان سے وضاحت، بزرگوار ہیں وضاحت لے لیجئے گا. مختلف قسم کی اضطرابی کیفیت میں جو اپنے نفس کو اس اطمینان تک لے جائے کہ خود خدا اسے نفس مطمئنہ کہے، خود ذات حق سبحانہ و تعالی اسے نفس مطمئنہ کہے. یا ایک جملہ میں اور گزارش کر دوں، اگر سماعتیں میرے ساتھ محو سفر ہو ہی گئی ہیں تو پھر میں بخل نہ کروں، اور اس ممبر سے دعا فرمائیے گا چاند رات اور کل سے صفائی اعضاء کے لیے انشاءاللہ خدمت کے لیے تمام خطبہ ذاکرین اپنی اپنی منازل کی طرف رواں دواں ہوں گے. میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں اور یقیناً بارگاہ سیدہ میں یہ جملہ مقبول ہو. ذہن عالی میں رکھیے گا، تاریخ آدم و عالم میں بہت بڑے بڑے عبد گزرے، لیکن ہر عبد نے معبود سے کہا کہ پروردگار بس اب اس سے زیادہ نہیں. خدا کرے میری بات کسی حد تک آپ تک پہنچے. تاریخ آدم و عالم میں بڑے بڑے افراد آئے، بڑی بڑی شخصیات آئیں، لیکن ہر کسی نے ایک منزل تک آنے کے بعد پھر کہا پروردگار بس اب اس سے اگلا مرحلہ نہیں، بس بار الہ بس. ذہن عالی میں رکھیے گا، تاریخ آدم و عالم میں تنہا حسین ہے جسے معبود نے کہا بس حسین بس. اب غور فرما رہے ہیں کون ہے حسین؟ توجہ فرمائیں گے میرے ساتھ ہیں آپ حضرات؟ سر ہلانے سے بہتر ہوگا کہ زبانوں سے ورد کریں گے ذرا نام کا، تاکہ ثواب میں بھی اضافہ ہوتا جائے. کون ہے حسین؟ سمجھیے سمجھیے، اس صفحے عزا پر آنے سے پہلے سمجھیے کہ کس کی صفحے عزا پہ جا رہے ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا، اللہ کا جتنا شکر ادا کرو وہ کم ہے. میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا اور دعا طلب کروں گا. میرے بزرگوار ہیں اور بہت محبت بھی فرماتے ہیں الحمدللہ. اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں حسین کی صفحے عزا پہ بلا کر ہم فرش نشینوں کو عرش نشینوں کا ہم نشین بنا دیا. کمال ہے، بازی ہو رہی ہے بات. اس اللہ کا جتنا شکر ادا کرو وہ کم ہے. اس رب اکبر نے ہم فرش نشینوں کو فرش عزا پہ بلا کر عرش نشینوں کا ہم نشین بنا دیا. روایت کے لفظ ہے نا، چونکہ چاند رات کی مجلس ہے اور میں یہیں سے سلسلے کو لے کے آگے بڑھوں گا. روایت کے لفظ ہے کہ جہاں پر فرش عزا حسین بستا ہے. حضور تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں گے بیٹا تو میں ذرا گفتگو آسانی سے کر لوں گا. یہ بات میں سیٹنگ ویٹنگ بعد میں کیجیے گا. ایک سلوات ذرا بھیجے محمد آل محمد پر. میری طرف دیکھیں گے آپ حضرات تاکہ بات لمحے بھی ضائع نہ ہو اور بات بھی تیزی سے پہنچ جائے. معصوم فرماتے جہاں پر فرش عزا حسین بستا ہے تو جنت کے بسنے والے خدا سے اذن طلب کرتے ہیں، ہمیں اجازت ہے کہ ہم حسین کی مجلس میں جائیں. نہیں میرا لفظ گزر رہا ہے سرکار. جہاں پر بھی فرش عزا بستی ہے وہاں پر خدا کی جنت میں رہنے والے ملائکہ، اور ذہن میں رکھیے گا یہ ملائکہ کوئی عام سی مخلوق نہیں ہے.
یہ ملائکہ ہماری طرح کے بندے نہیں ہیں کہ ہم عمل کریں اپنی خواہشات نفسانی کے تحت. کون ہے ملائکہ؟ بل عباد مکرمون، یہ عزت والے بندے. لا یسبقونہ بالقول، گفتگو کے اعتبار سے اللہ سے سبقت نہیں کرتے. لا یعصون اللہ، یہ کسی بھی امر میں اللہ کی مخالفت نہیں کرتے. یعنی جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے امر سے کرتے ہیں. یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کسی کے لیے اپنے پر کو بچھا کر اسے سلا رہے ہیں تو اللہ کے امر سے. اگر ملائکہ کسی دہلیز پر آ کر سلام کر رہے ہیں تو اللہ کے امر سے. اگر کسی مخدومہ کی خدمت کرنے کے لیے جبریل امین اس کے گھر میں آ کے چکی چلا رہا ہے تو اللہ کے امر سے. اب یہ ملائکہ کون ہے؟ معصوم فرما رہے جہاں فرش عذاب اشتا، میرے ساتھ ہیں آپ حضرات، جہاں فرش عذاب اشتا، کچھ آسمانی مخلوق اللہ کے اذن سے زمین پہ آتے ہیں. اور روایت کے الفاظ شاید یہ میں مبالغہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سننے والے ہیں اور شفقت فرماتے، میں مبالغہ کرنے والا طالب علم نہیں ہوں، کسی بھی معاملے میں مبالغہ کر کے بڑھے نہیں. مبالغہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں فضائل نہ ہوں، لیکن جہاں فضائل کا بحر بے قرار بہ رہا ہو وہاں مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں فرش عذاب اشتا ملائکہ آتے اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک محب علی کے پہلو میں ایک ایک فرشتہ بیٹھتا ہے. ساتھ ہیں میرے اگر آپ حضرات، ایک ایک محب علی کے پہلو میں ایک ایک فرشتہ بیٹھتا ہے. اب جب مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے، آپ عزادار اپنے گھروں کو جاتے ہیں، یہ واپس اپنی منزل کی جاتے ہیں. اللہ کرے یہ بات پہنچے. جب یہ فرشتے واپس جنت میں جاتے ہیں تو ذہن عالی میں رکھیے گا، جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے جنتیوں کو تکلیف پہنچے. یعنی جنت خوشبو ایجاد کا مقام ہے. جب یہ فرشتے پہنچتے ہیں تو کچھ ملائکہ ان کے پروں کو سونگھتے ہیں اور سونگھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ایسی خوشبو ہے جو اس سے پہلے جنت میں سونگھی نہیں گئی. خدا کرے یہ ایسی خوشبو ہے جو اس سے پہلے جنت میں سونگھی نہیں گئی. یہ کہاں سے آئے ہو، کہاں گئے تھے؟ وہ پڑھ کے کہتے کہ ہم زمین پہ گئے تھے، ہم نے دیکھا وہاں پر محبان اہل بیت کی ایک بزم سجی تھی جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا تھا. تو ہم نے اس مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھا. ہم ایک ایک محب علی کے پہلو میں بیٹھے. جب وہ ذکر علی سن کے مسکراتے تھے تو ان کے پہلو سے خوشبو نکلتی تھی. وہ خوشبو ہمارے پروں کو معطر کرتی رہی. اب مجلس ختم ہوئی، ہم واپس جنت میں. پلٹ کے باقی جنتی مخلوق کہتی ہمیں بھی لے جاؤ. ہم بھی جانا، کہانی مجلس ختم ہو گئی. اب پھر جب کبھی مجلس ہوگی تو چلیں گے. پلٹ کے وہ جنتی مخلوق کہتی ہے مجلس ختم ہوئی ہے، کم از کم مقام تو وہی ہے. اس لیے کہ ذکر حسین کی وجہ سے مقام متبرک ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کون ہے حسین؟ اللہ اکبر. یہ کون ہے حسین؟ بات ہے واضح میرے لیے اذان گرامی. حسین کون ہے؟ تعارف کیا ہے حسین کا؟ ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی شخصیت کا تعارف دو طرح سے تعارف ہوتا ہے. میرے ساتھ اگر جڑے ہوئے ہیں آپ، کسی بھی شخصیت کا تعارف دو طرح سے ہوتا ہے. ایک سلسلہ تعارف اس کا وہ ہے جو اس کے آباء و اجداد کی طرف سے آتا ہے. دوسرا سلسلہ تعارف اس کا وہ ہے جو اس کے ذاتی کردار کی وجہ سے آتا ہے. یعنی انسان یا اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے یا پھر انسان اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اگر آباء و اجداد کی وجہ سے تعارف ہو تو اسے کہتے ہیں نسب، ددیال یا ننیال، اس طرف سے انسان پہچانا جا رہا ہے. اگر ذاتی کردار کی وجہ سے ہو تو اسے کہتے ہیں حسب. یعنی انسان کے تعارف کے دو راستے. گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ انسان کے تعارف کے دو راستے ہیں، یا وہ اپنے نسب کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے یا اپنے حسب کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا نسب بلند ہوتا ہے مگر حسب پست ہو جاتا، کسی کا نسب پست ہوتا ہے مگر حسب اس کا بلند ہو جاتا۔ بہت کم دنیا میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو حسبی نسبی ہوتے ہیں۔ اللہ کرے میری بات اذان گرامی آپ تک پہنچے۔ بہت کم افراد ہیں جو حسبی نسبی ہوتے ہیں، یعنی نسب بھی بلند ہو حسب بھی بلند ہو۔ مثلا ابو لہب نسب میں رسول کا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، لیکن حسب میں اتنا پست ہے کہ اللہ نے نسب کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ کردار کو دیکھ کر خدا نے قرآن میں لعنت کی ہے۔ توجہ فرمانے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ظاہراً چچا ہے رسول کا، قریبی رشتہ دار ہے، نسب اتنا بلند ہے کہ سردار بطحا حضرت عبد المطلب کا بیٹا، لیکن اللہ نے نسب کی وجہ سے کوئی عزت نہیں دی، چونکہ حسب پست تھا۔ تو عزیزان گرامی، اگر کردار کی پستی کی وجہ سے رسول کا چچا خدا کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، تو اگر کسی امتی کا کردار پست ہو جائے، اور فرما رہے یہاں نسب بلند ہے مگر حسب پست ہے۔ دوسری مثال حضرت سلیمان محمدی، نسب پست ہے، آتش پرستوں کا بیٹا، لیکن حسب اتنا بلند ہے کہ اسلام لانے کے بعد دہلیز فاطمہ پہ بیٹھ گیا اور اپنا اوڑھنا بچھونا مشیت علی کو قرار دیا۔ حسب میں اتنا بلند ہوا کہ پیغمبر نے کہا یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ دو مثالیں میں نے عرض کی کہ یا نسب کی وجہ سے تعارف ہے یا حسب کی وجہ سے تعارف ہے۔ بس میں زحمت کو بہت قریب سے آپ کی تمام کرنے جا رہا ہوں۔ یا انسان اپنے حسب کی وجہ سے پہچانا جائے گا یا انسان اپنے نسب کی وجہ سے پہچانا جائے گا، مگر ذہن عالی میں رکھیے گا عزیزو، اس کائنات میں حسین ایسا شہنشاہ ہے کہ اگر اس کے نسب کو دیکھو تو نبی کہتے ہیں حسین منی، اور اگر حسین کے حسب کو دیکھو تو نبی کہتے ہیں انا من الحسین۔ اور نہیں فرما رہے میرے حدیث کامل ہو گئی پہ، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، کیونکہ نبی کون ہے؟ نانا۔ تو چلیے نسب سے تعارف کرا لیجیے۔ ابھی نسب کیا ہے؟ نسب اب دو سلسلوں سے، یا دھدیال سے چلے گا یا ننیال سے چلے گا۔ دھدیال کی طرف جاؤ گے تو پھر حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت آدم پہ چلا جائے گا۔ اگر سلسلہ لوگے ننیال کی طرف سے، حسین ابن فاطمہ، فاطمہ بنت خدیجہ، خدیجہ بنت خویلد، خویلد بنت کلاب، بن کلاب، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب آدم پہ جائے گا۔ یعنی اگر دھدیال پہ جاؤ گے تو ابو طالب کا پوتا، ننیال پہ جاؤ گے تو خدیجہ کا نواسا۔ توجہ رکھیے گا، ابو طالب نہ ہو تو کائنات میں نگہبان رسالت نہیں ملے گا، خدیجہ نہ ہو تو محمد کے دین پہ مال خرچ کرنے والی خاتون نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نسب اتنا بلند ہے کہ نسبی اعتبار سے حسین بے مثال ہے۔ حسب کی طرف آؤ گے تو کردار اتنا بلند ہے، توجہ رکھیے گا، کردار اتنا بلند ہے، حسین ہے۔ تعارف، گفتگو کو نتیجے تک لے کے آؤں۔ حسین، مسجد نبی کا منبر،
پردہ وحدت کے قریب خدا سے گفتگو کرنے والا ممبر مسجد النبی سے گفتگو کر رہا ہے. پیمبر مسجد النبی کے ممبر پر ایسے ہی موجود ہے جیسے انگشتری میں نگینہ ہوتا. اصحاب سے گفتگو ہے. پیمبر کی نگاہیں مسجد کے دروازے پہ. میرے ساتھ ہے یا بدرا؟ پیمبر کی نگاہیں مسجد کے دروازے پہ. اچانک سے نبی کی نگاہ پڑی کہ مسجد کی دہلیز کو دین کی بقا حسین نے عبور کیا. بچپن میں حسین ابن علی نے اور امام حسین مسجد میں وارد ہو. اب تاریخ میں سجاد شادی جملے یہ ہے کہ جب بھی پیمبر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو امام حسین ہمیشہ ممبر کے بالکل ساتھ بیٹھتے تھے. تو جو فرما رہے امام حسین ہمیشہ ممبر کے پاس قریب، یعنی رسالت و امامت میں ذرہ برابر فاصلہ بھی حسین کو برداشت نہیں تھا. بالکل ممبر کے قریب. اب اس دن پیمبر کا خطبہ شروع، امام حسین گھر سے آئے، مسجد کو عبور کیا، دیکھا کہ مسجد کھچا کھچ اصحاب سے بھری ہوئی ہے. حسین رکے نہیں وہاں پہ، چلنا شروع کیا تاکہ نانا کے بالکل قریب پہنچا جائے. اب یہاں پر پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں ممبر سے کہ امام کا قدم اٹکا اور قدم ڈگمگا گئے. ذہن میں رکھیے گا جس کے قدم ڈگمگا جائیں وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. قدم مصلحت الہیہ یہ تھی کہ حسین کا پاؤں ابا میں اٹکا. امام نے مسجد کی زمین پر اپنی پیشانی کو رکھا. ادھر حسین کی پیشانی مسجد کے فرش پہ آئی، ادھر پیمبر نے ممبر کو چھوڑا. پیمبر چلتے چلتے حسین کے سر پہ پہنچے. اگر میرا جملہ اب تک پہنچے، جس طرح سے قاری قرآن اٹھاتا ہے اس طرح سے رحل نبوت نے قرآن حسینیت کو سنبھالا. پیمبر نے اپنے ہاتھوں میں امام حسین کو لیا اور لینے کے بعد پیمبر واپس مسجد کے ممبر کی جانب چلے. توجہ، اب حسین ابن علی کا چہرہ پیمبر کی طرف، پیمبر کی نگاہیں حسین کے چہرے پہ گڑی ہوئی ہیں اور سرکار ممبر کی جانب بڑھ رہے. ممبر پر اپنی مسجد پر پہنچنے کے بعد اب تاریخ کے الفاظ اور روایت کے لفظ یہ ہیں کہ پیمبر نے حسین کو یوں سامنے کیا. حسین ابن علی کی پشت پیمبر کی جانب ہوئی، چہرہ پیمبر نے لوگوں کی جانب کیا. ساتھ ہے میرے آپ حضرات؟ چہرہ سامنے کی جانب، اصحاب کی طرف چہرہ کیا. اور میں ایک جملہ ابھی غدیر کے عنوان میں جملہ میں نے کہا تھا کہ یہ باپ اور بیٹے کا اپنا مقدر ہے. کبھی مسجد النبی کے ممبر پہ نبی کے ہاتھوں پر حسین بلند ہوا ہے اور پھر غدیر کے ممبر پہ رسالت کے ہاتھوں پہ علی بلند ہوا ہے. حسین ابن علی کو یوں سامنے کیا. سامنے کرنے کے بعد پیمبر نے لوگوں کو دیکھا. یا معاشر الناس، اے لوگو، ھذا حسین، یہ حسین ہے. یہ تو پہلے بھی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن آج پیمبر کچھ اور دکھانا چاہ رہے ہیں. لوگوں دیکھو، یہ اشارہ کر رہے ہیں، یہ ھذا حسین، یہ حسین ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حسین کیا ہے. سننا چاہ رہے ہیں بدرا؟ بتاؤں کہ حسین کیا ہے. نبی جو تعارف امام حسین کا کرا رہے وہ کیا ہے؟ پلٹ کے فرماتے سنو، ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. وانصروہ، جب یہ تمہیں مدد کے لیے بلائے تو اس کی مدد کرو. کیوں؟ جدہ فی الجنہ، اس حسین کا نانا جنتی ہے. جدہ فی الجنہ، اس حسین کی نانی جنتی ہے. مگر سجاد شاہ جی میرے عزیز حیران ہو گئے ہیں، جد کا معنی عربی میں فقط نانا نہیں ہوتا. عربی گرامر میں جد کا لفظ جو ہے وہ دادا کے لیے بھی بولا جاتا. نبی کیا کہہ رہے؟ جدہ فی الجنہ، اس حسین کا دادا جنتی ہے. جدہ فی الجنہ، اس حسین کی دادی جنتی ہے. اب اگر علماء سے پوچھا جائے کہ سرکار بتائیے تو صحیح کہ حسین کا دادا کون ہے، اگر کوئی بتانا نہ چاہے تو پھر یہ ممبر تو بول بول کے بتائے گا نا کہ حسین کا دادا وہ
جس کی انگلی پکڑ کر رسول نے چلنا سیکھا. جدہ فی الجنہ، اس حسین کا نانا جنتی ہے. جدہ فی الجنہ، اس حسین کی نانی جنتی ہے. ابوہ فی الجنہ، اس حسین کا باپ جنتی ہے. امہ فی الجنہ، اس حسین کی ماں جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ، اس حسین کا بھائی جنتی ہے. اگلے جملے میں نبی فرماتے سنو حسین کون ہے؟ محبہ فی الجنہ، جو حسین سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے. حدیث ابھی کامل نہیں ہوئی، اس سے آخری جملہ فرماتے محب محبی ہے فی الجنہ. صرف حسین سے محبت کرنے والے جنتی نہیں، بلکہ حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے. معلوم یہ ہوا کہ حسین محتاج جنت نہیں ہے، حسین مالک جنت ہے. بس عزیزو، وہ جو مالک جنت تھا نا، اور جس کے کپڑے جنت سے آتے تھے، مسلمانوں نے اس طرح سے لوٹا اس حسین کو کہ آج تک روح بطول رو رو کے کہی نانا میرے حسین، بابا میرے حسین کا جرم کیا تھا. بس رونے والوں عزادارو، یقیناً آپ پرسہ دینے کے لیے تشریف فرما ہیں. ذہن میں رکھیے گا، یہ آسمان پہ آنے والا اسلامی کیلنڈر کا واحد چاند ہے جسے دیکھنے کے بعد کوئی مسکراتا نہیں ہے. ادھر چاند دیکھتے ہو، ادھر بے ساختہ زبان سے نکلتا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کل کا دن جو مومنین نے گزارا، سارا دن لوگوں کی طرف سے کال میسیجز، یہ چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا، یعنی اضطراب تھا نا، ایک انتظار تھا کب چاند نظر آئے، کب آنسو بہائیں. لوگ ٹی وی دیکھ رہے، مختلف ذرائع سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے چاند نظر آیا یا نہیں آیا. بتاؤں تمہیں، اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم 11 چاند ضرور دیکھتے تھے، لیکن محرم کا چاند ہم نہیں دیکھتے تھے. کہ جب ماہ ذی الحج کا آخری دن ہوتا نا، کہ ہم سب جمع ہو کر امام صادق کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے اور امام کے گھر کی جانب دیکھنے لگتے. جب امام کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی، ہم سمجھ لیتے کہ گلشن زہرا کے اجڑنے کا چاند نمودار ہو گیا ہے. بس رونے والوں عزاداروں کوشش کریں گے آنسو بہیں. ابھی مجھ سے پہلے عزیز نے سجاد شاہ صاحب، خدا انہیں صحت و سلامتی عافیت عطا کرے، اعلان کیا نا، یہ خوبصورت بارگاہ جو بھی میزبان بانیان ہیں جہاں پہ محنت کی صف عزا بچھائی، اہتمام کر رہے ہیں، انتظامات ہو رہے ہیں کہ کل سے حسین کا ذکر ہوگا. ابھی بھی دیکھ رہے مجلس کافی دیر سے شروع ہوگی، مومنین ابھی بھی آ رہے ہیں. عزیزو، ہم مجلس میں آنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، لیکن ادھر فرش عزا بچھتا، بس اب کوئی غفلت نہیں کرے گا، ادھر فرش عزا بچھتا ہے، ادھر جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبر سے ایک زخمی ماں چلتی ہے. جو سادات ہو، میں معافی کا طلبگار ہو رہا ہوں، روایت کے لفظ ذرا سخت ہے، معاف کیجئے گا. آغا اسماعیلی یزدی نے ان جملوں کو لکھا کہ جنت البقیع سے ایک زخمی ماں، لفظ انہیں سمجھ آ گیا، بس اس سے اگلا مسائل تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زخمی ماں چلتی ہے، کس عالم میں پسلیاں ٹوٹی ہوئی، پہلو شکستہ، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، تمہارے آنے سے پہلے پردہ داروں میں آ کے بیٹھتی ہے. جب جمع ہو جاتے ہو نا، پھر ذاکر خطیب جب مصائب پڑھتا ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں نا، آنسو نیچے نہیں گرنے دیتی، رومال لے کے ایک ایک عزادار کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. کافی ہو جائے گا تمہارے گریے کے لیے جملہ، رومال میں جمع کرنے کے بعد
تمہارے اٹھنے سے پہلے عزا خانے کے دروازے پہ چلی جاتی ہے. جب عزادار باہر نکلتے ہیں نا، اپنا زخمی ہاتھ ماتھے پہ رکھتی ہے اور رو کے کہتی تمہارا شکریہ، تم میرے حسین کو رونے آئے تھے. اجرکم علی اللہ، تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، تم میرے حسین کو رونے آئے تھے. تم گھروں کو جا رہے ہو، میں کربلا جا رہی ہوں، اس لیے میرا حسین بڑا زخمی ہے. بس رونے والوں عزاداروں، راوی چھٹے آقا کی خدمت میں بیٹھا ہے، مولا کی خدمت میں آ کے کہتا آقا قانون فطرت تو یہی ہے کہ جب جنازہ میت سامنے ہوتی ہے نا تو تب گریہ کیا جاتا. امام فرماتے ہاں ایسا ہی ہے. کہ مولا مگر ادھر محرم کا چاند نکلتا ہے، آپ کے گھر سے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی، جبکہ حسین تو 10 محرم کو قتل کیا گیا تھا. یہ جملے کہنے تھے، غریب زہرا روئے. روتے روتے امام صادق فرماتے تجھے معلوم نہیں ہے جب حسین پشت ذوالجناح سے اتر گیا نا، قتل کر دیا گیا، جب غریب زہرا کو کربلا کے میدان میں حسین کا پھٹا ہوا خون آلود کرتا ملائکہ آسمان پہ لے گئے. جن کی توجہ ہے میرے تو جو رونے کے لیے آئے ہو، حسین کا تیروں تلواروں سے چھنا ہوا کرتا ملائکہ آسمان پہ لے گئے، جا کے جنت میں محفوظ کر دیا. ادھر محرم کا چاند نکلتا ہے، ادھر فرشتے اللہ کے حکم سے آسمان پر حسین کا کرتا لہرانے لگتے ہیں. کہ تم نہیں دیکھتے، ہم وہ کرتا دیکھ کر روتے، لیکن مومن تک جب اس خون کی خوشبو پہنچتی ہے، ایک ایک مومن کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. بس رونے والوں عزاداروں، 8ویں آقا ابن شبیب صحابی ہے میرے مولا کا. امام فرماتے ابن شبیب جب بھی کبھی کسی مصیبت پہ رونا آئے نا تو میرے جد حسین پہ گریہ کیا کرو. اس کے بعد امام روئے. 8واں آقا، اسی پہ گفتگو روک دوں گا. 8ویں آقا روئے. رونے کے بعد کہتے ابن شبیب تجھے معلوم ہے، اس لیے میرے غریب دادے پہ گریہ کیا کرو، حسین کو ایسے مارا گیا جیسے جانوروں کو مارا جاتا. میں پڑھ گیا، تم نے سن لیا. حسین کو ایسے مارا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. راوی دے کے کہتے مولا گوسفند کو تو مارنے سے پہلے پانی پلاتے، جنس کے سامنے جنس کو ذبح نہیں کیا جاتا. مارنے والا تیز دار آلے سے مارتا ہے. آقا پھر آپ نے یہ مثال کیوں دی؟ علماء فرماتے مولا نے مثال کیوں دی؟ فرماتے زمانہ جاہلیت میں جب کسی جانور کو مارنا ہوتا تھا نا، اسے پکڑ کے میدان میں لے آتے تھے. میدان میں لانے کے بعد چاروں طرف سے حالہ باندھتے تھے. دائرہ باندھنے کے بعد درمیان میں جانور کو چھوڑ دیتے تھے. چھوڑنے کے بعد اسے بھگاتے تھے. جب وہ بھاگ بھاگ کے تھک جاتا، پھر جس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا وہ پتھر مارتا، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا وہ نیزہ مارتا. کہ کربلا کے میدان میں ایسے ہی کیا گیا تھا. جب حسین اکبر و قاسم و اصغر کے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا، آخر میں غریب زہرا جب پشت ذوالجناح سے اتر گیا، جس ظالم کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا. جس میں غیرت کو کچھ نہیں ملا اس نے کربلا کی گرم ریت کو اٹھا کے حسین کے زخموں پہ پھینکنا شروع کیا. کبھی منظر بھولے نہ تھے. دلہ زینبیہ پہ بہنیں دیکھ رہی تھی کہ ایک ظالم نے اپنا گھٹنا حسین کی گردن پہ رکھ کے ضربے چلائی. اجڑی بہن نے دیکھا اور پھر مدینہ کی جانب رخ کیا. آواز یا جدہ صلی علیک ملیک السما آدھا حسین مرمل بالدماء. نانا تجھ پہ تو آسمان کے فرشتوں نے صلوات پڑھی، مگر نانا یہ تیرا حسین جس کی رگ گردن کو کاٹ دیا گیا، نانا اس کے ادا جدا جدا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. کریم اللہ بحق مصائب حسین ابن علی ہمارے اس قلیل بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو آنسو ان عزاداروں کی آنکھوں سے بہے، رومال سیدہ میں انہیں جگہ عطا فرما.
مادر حسین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ ایام ازا ہے میرا مولا، ہم سب کو صف ازا کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عشق و مودت و محبت و معرفت کے ساتھ ذکر حسین سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو مقصد ازا ہے پروردگار اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کو سیرت حسین ابن علی پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اس ازا خانے کے بانیان و معاونین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ رب کریم بحق محمد و آل محمد تمام صف ازا کے خدمت گزاران کی خدمت گزاری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہمارے قلوب کو معرفت حسین سے منور فرما۔ رب کریم بحق محمد و اہل بیت محمد بروز قیامت شفاعت حسین ابن علی نصیب فرما۔ پروردگارہ ذکر حسین کا صدقہ وارث خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب امام سما کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سب بولیں یا حسین۔